بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد ربک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آج ہم اس نشست میں ہومیوپیتھک کے ایک نسخے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ممپس یا جس کو عام زبان میں کنپیڑوں کا مرض کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہے۔ سامعین ناظرین، یہ جو کنپیڑوں کا مرض ہے یہ ایک متعدی مرض ہے اور یہ پیروٹیڈ گلینڈ یعنی کان کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے متورم ہو جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور اس مرض میں تیز بخار بھی چڑھ جاتا ہے، اور یہ متعدی مرض ہے اور یہ ایک سے دوسرے کو بھی لگ سکتا ہے، اور یہ مرض عام طور پر زندگی میں ایک دفعہ ہوا کرتا ہے۔ اس مرض میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے، عام طور پر ویسے آپ کو میں بتا دوں کہ عام طور پر یہ مرض بچوں میں ہوتا ہے لیکن بڑوں کے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس میں خاص طور پر احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے بچوں کو، اگر ان کو یہ مرض ہو جائے تو آپ نے ان کو مکمل آرام کرانا ہے، اور ان کو ان کے لیے چہل قدمی سخت منع ہے، کیونکہ چہل قدمی میں یہ مرض ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے، اور عام طور پر یہ ہمارے لوگ اس جگہ پر گرم پانی وغیرہ کی ٹکور کراتے ہیں، نہ ٹھنڈے پانی کی ٹکور۔ ٹھنڈے پانی کی ٹکور بالکل نہیں کرنی، ٹھنڈی چیز سے اس کو پرہیز کرانا ہے، اور اگر آپ نے اس کو کرانا بھی ہے ٹکور تو آپ نے گرم پانی کی اور گرم کپڑے کی، فلالین وغیرہ کی ٹکور کپڑے سے کرنی ہے، اور اوپر سے روئی باندھ دینی ہے، اور غذا اس کو زود ہضم کھلانی ہے، اس کو قبض نہیں ہونے دینی۔ کھچڑی، دلیا اور ساگودانہ وغیرہ اس کو کھلانا ہے آپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے ہومیوپیتھک کی جو دوائیات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ استعمال کرانی ہے اس کو۔ نمبر 1 بیلاڈونا، نمبر 2 مرگسال، اور نمبر 3 ہے برومیم۔ یہ تینوں ادویات آپ نے 30% میں استعمال کرانی ہے اس کو، اور دن میں 3 مرتبہ۔ اور ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے دھویں اور خوشبو سے دور رکھنا ہے، اور کوئی بھی ہومیوپیتھک کی دوائی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور بعد میں کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ اور میں نے جو آپ کو روحانی عمل بتایا ہوا ہے، تو ہر دوائی یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے وقت وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے ہر ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مریض کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور اس کے ارد گرد کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ صاف ستھرے کمرے میں مریض کو لٹانا چاہیے، ہوادار کمرے میں، ایسے ٹھنڈی ہوا جس میں نہ آئے، لیکن اتنا بند بھی کمرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر آکسیجن کی آمد و رفت بالکل نہ ہو۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔